أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. صدق اللہ العظیم. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وادی مکہ کے اندر یہ کہا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تو تم کامیاب اور فلاح یاب ہو جاؤ گے، تو عرب کے اندر اختلاف ہونے لگا، اور وہ لوگ جو ان پڑھ تھے، وہ لوگ جو اجہل تھے، وہ لوگ جو ناخواندہ تھے، انہوں نے ان لوگوں سے رجوع کیا جو اہل کتاب تھے کہ تم اپنی کتاب کے اندر دیکھ کر کے بتاؤ کہ محمد ابن عبداللہ نے جو دعویٰ کیا ہے انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، آیا اس کا دعویٰ سچ ہے یا غلط ہے؟ محمد نے اپنی طرف سے تو یہ دعویٰ شروع نہیں کر دیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، یا واقعتاً وہ اللہ کا نبی ہے۔ ان لوگوں میں یہود اور نصارہ تھے۔ یہود کو اللہ رب العزت نے تورات کتاب عنایت کی تھی اور نصارہ کو انجیل کتاب عنایت کی تھی۔ دونوں کی کتابوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارے بعد میں ایک نبی آنے والا ہے جو آخری نبی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یوں بھی کہا تھا من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد میں جو نبی آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا۔ چنانچہ ان کی کتابوں کے اندر جو آپ کی نشانیاں تھیں، جو علامتیں تھیں، وہ تمام کی تمام حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی۔ ان یہود اور نصارہ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچان لیا تھا جیسے والدین اپنے بچوں کو پہچان لیتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، کہ اے محمد یہ لوگ آپ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا کہ اولاد کو اس کے والدین پہچانتے ہیں۔ ایک مرتبہ کو بچہ اپنے ماں کو، اپنے باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، لیکن اللہ نے باپ کو اور ماں کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کسی بھی حالت کے اندر ہو، کسی بھی عمر کے اندر ہو، وہ اپنے خون کو پہچان لیتے ہیں، اپنی اولاد کو پہچان لیتے ہیں۔ یہ لوگ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اپنی کتابوں میں دیکھ کر کے جانتے تھے کہ واقعتاً محمد اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، لیکن
عناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، اپنی طرف سے گھڑ لیا تھا کہ آخری نبی اور آخری رسول جو آئے گا وہ بنو اسحاق میں سے آئے گا، بنی اسرائیل میں سے آئے گا، بنی اسماعیل میں سے نہیں آئے گا۔ اور اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیجا، آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ تو انہوں نے ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ تو یہ لوگ جو مکے کے اندر رہنے والے تھے، جن کو جوہلائے عرب کہا جاتا ہے، جن کو سردار عرب کہا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو چودھری کہا کرتے تھے، جو اپنے آپ کو بڑا بانا کرتے تھے، ان لوگوں نے یہ بنی اسرائیلیوں سے، یہود اور نصارہ سے معلوم کیا کہ یہ بتائیے کہ واقعتاً محمد اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں ہیں، یہ بتائیے کہ محمد یقینی طور پر سچے رسول ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ ہماری تورات کے اندر، ہماری انجیل کے اندر جو لکھی ہوئی نشانیاں ہیں وہ ساری یقیناً اس شخص محمد ابن عبداللہ کے اندر پائی جاتی ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن انہوں نے وسوسے پھیلانے شروع کر دیے، انہوں نے اعتراضات کرنے شروع کر دیے، انہوں نے بجائے حضور کی پیروی کرنے کے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بھلے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یقیناً جانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ یقینی طور پر آخری نبی ہیں، یقینی طور پر وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل کتاب میں سے ہیں، جیسے ان کو یہ پتا چلا کہ وادی مکہ کے اندر ایک شخص کو نبی بنا دیا گیا ہے اور وہ مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ کے اندر جانے والا ہے، اور اس کے اندر وہ تمام اوصاف ہیں جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اور اس کے اوپر ایک کتاب نازل ہوئی ہے جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم اللہ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر کے تمام عرب کے لوگوں کو یہ چیلنج کیا تھا، تمام عرب کے لوگوں کو یہ بتلایا تھا کہ اگر ہمارا نبی سچا نبی نہیں ہے، اگر محمد اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے، تو قرآن کریم وہ ہمیں تمہارے پڑھ کر کے سناتا ہے، قرآن کریم جو ہم نازل کر رہے ہیں وہ تمہارے سامنے بیان کرتا ہے۔ تم بھی عربی زبان کو جاننے والے ہو، تم بھی فصیح ہو، تم بھی بلیغ ہو، تم بھی ادیب ہو، تمام قواعد عربیہ سے واقف ہو، تمام عربی لینگویج کے گرامرز کو جانتے ہو، تو تم بھی قرآن کریم جیسی ایک آیت یا ایک سورت بنا کر کے دکھلا دو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ محمد بھی عربی ہے، تم بھی عربی ہو، محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہے اور تم لکھنا پڑھنا جانتے ہو، تم فصیح ہو، زباندانی کے اندر مشہور ہو، تو ایک قرآن کریم جیسی آیت بنا کر کے دکھلا دو، پیش کر دو۔ تمام کے تمام لوگوں نے زور لگا لیا، لیکن قرآن کریم جیسی ایک آیت تو کیا ایک حرف بھی بنا کر کے نہیں دکھا سکے۔ تو جیسے ہی قرآن کریم نے چیلنج کیا تو جو لوگ حق کے تلاشی تھے، دین حق کے تلاشنے کے اندر لگے ہوئے تھے، اہل کتاب میں سے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان لیا کہ واقعتاً محمد سچے نبی ہیں اور سچے رسول ہیں، اور جو قرآن کریم نازل کیا گیا ہے
یہ محمد کا کلام نہیں ہے جن کو یہ اہل مکہ اساطیر الاولین کہتے ہیں، بلکہ یہ یقیناً اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی کی کتاب ہے، اللہ ہی نے اس کو نازل کیا ہے۔ تو وہ لوگ خوش ہوا کرتے تھے اور آہستہ آہستہ دامن اسلام کے اندر پناہ لینے لگے تھے، اسلام کے اندر داخل ہونے لگے تھے۔ ایسے لوگوں کی اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر مدح فرمائی، اور ساتھ ساتھ وہ بھی کہا کہ اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو انکار کرتے ہیں، مانتے نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان دونوں طرح کے ہوتے ہیں، جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ مانتے ہیں، جو ماننے والے نہیں ہوتے ہیں وہ ہرگز نہیں مانتے ہیں۔ جتنی دلیل ان کے سامنے دے دو، جتنی ہی ان کے سامنے بینہ کو پیش کر دو، کتنے ہی شواہد کو پیش کر دو، لیکن جن کی نیتوں کے اندر فتور ہوتا ہے وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ جب ایک آدمی کی نیت کے اندر فساد آ جاتا ہے تو آپ اسے کتنا ہی باور کرائیے، کتنا ہی سمجھائیے، وہ آپ کی بات کو ماننے والے نہیں ہوتے ہیں۔ ایسی اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تھے، اپنی کتاب تورات کے اندر، اپنی کتاب انجیل کے اندر حضور کی نشانیوں کو دیکھ کر کے جانتے تھے، قرآن کریم کو دیکھ کر کے پہچانتے تھے، لیکن پھر بھی وہ انکار کرتے تھے۔ ان کے جواب کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ نے آیت کریمہ کا ٹکڑا نازل کیا، انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کا انکار کر رہے ہیں، یہ لوگ آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں، آپ کو نبی نہیں مانتے ہیں، آپ کے دین کو نہیں مانتے ہیں، آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو نہیں مانتے ہیں، نہ مانیے، ان کا کام ہے۔ آپ کا کام منوانا نہیں ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اگر آپ چاہیں کہ یہ آپ کی بات کو مان لے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ یہ چاہیں اس کو ہدایت دے دیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، کس کو ہدایت دیتا ہے، کس کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ کہیں کہا لست علیہم بمسیطر لست علیہم بوکیل، کہ آپ وکیل نہیں ہیں، آپ بیرسٹر نہیں ہیں، آپ ان کو اپنی بات نہیں منوائیں گے۔ آپ کا کام تو ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، رب کے پاس سے جو پیغامات آپ تک آئے ہیں بس ان تک پہنچا دو، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے یہ کہہ دیجیے مجھے تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں، تم کرو یا نہ کرو تمہارا کام ہے، مجھے اللہ نے کہا ہے میں تو اس کی عبادت کروں گا، ولا اشرک بھی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں گرداننے کا ہوں، الیہ ادعو، میری ذمہ داری تو اتنی ہے لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا آ جائیے، والیہ مآب، اور میرا ٹھکانہ تو اسی کے پاس ہے، مجھے تو مر کر کے اللہ کے پاس میں جانا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی اور کام نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اس قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محمد آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم نے قرآن کریم کو کلام عربی کے اندر نازل کیا ہے، یہ عربی زبان کو جاننے والے ہیں، عربی کلام پہ قادر ہے، عربی زبان کی ایک ایک چیز سے واقف ہے، ہم نے کتاب ان کے علاوہ کسی اور زبان کے اندر نازل نہیں کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم دوسری زبان کے اندر کتاب نازل کرتے تو یہ کہتے ہمیں تو عربی کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کی زبان ہے، مادری زبان ہے، قادر الکلام ہے، لسان عرب کے واقف ہے، یہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف کا مطلب جانتے ہیں، ایک ایک آیت کو جاننے والے ہیں، ان لوگوں کی ہی مطابق انہی کی زبان کے اندر ہم نے کلام کو نازل کیا ہے۔ اب یہ مانے نہ مانے ان کا کام، اور پیار بھرے لہجے کے اندر حضرت
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ، حالانکہ یہ ناممکن اور محال کہ اللہ کا نبی کبھی اللہ کی خلاف ورزی کر سکے، اللہ کا نبی اللہ کے حکم کی عدولی کر سکے، یہ ناممکن اور محال ہے۔ کوئی نبی کوئی رسول اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی پیارے لہجے کے اندر اللہ اپنے حبیب کو تنبیہ کر رہے ہیں، اپنے حبیب کو آگاہ کر رہے ہیں، اپنے حبیب کو متنبہ کر رہے ہیں۔ یہ در حقیقت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرنا نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو متنبہ کرنا ہے کہ جب ہم اپنے لاڈلے کو، اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو، اپنے رسول کو، اپنے نبی کو، خاتم النبیین کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تم اگر نافرمانی کرو گے تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ تمہارے پاس کلام الہی آ گیا، تمہارے پاس حدیث نبویہ آ گئی، تمہارے پاس دین شریعت آ گیا، پھر اگر تم اس کے خلاف کرو گے تو تمہاری پکڑ یقینی ہے، تمہاری گرفت یقینی ہے۔ نبی کو بھی نہیں چھوڑا تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کے مکر و فریب میں آ کر کے ان کی خواہشات نفسانی کی بفرض محال اگر پیروی کرنے لگو، اگر آپ سوچو یہ تو میرا چاچا ابو طالب ہے، اگر آپ یہ سوچو کہ ابو لہب تو میرا چاچا ہے، آپ اگر یہ سوچو کہ فلاں میرا رشتہ دار ہے، فلاں میرا قریبی ہے، اس کی بات مان کر کے آپ دین کی بات پر عمل نہ کر کے ان کی مرضی کے مطابق اگر عمل کرنے لگے، آپ اپنے چاچا کی بات کو مان کر کے ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے، جیسے آج کل ہمارا حال ہوتا ہے۔ اگر امام صاحب نے کوئی مسئلہ بتا دیا، مفتی یامین صاحب، متولی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی مسئلہ بتا دیا اور وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو فٹاک سے کیا کہتے؟ چھوڑو یار، ان کا کام تو ایسا ہی ہے، چلو آج تو ہم کر لیں، بعد میں اللہ سے معافی تلافی کر لیں گے۔ یہ ہمارا ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ گناہ کر لیں، بعد میں مسجد میں آ کر کے قاری صاحب کو 1500 روپے دے کر کے اپنی گناہوں کو، غلطی کو معاف کرا لیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو جان بوجھ کر کے غلطی کر رہا ہے ایسے معاف نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اس غلطی کو معاف کرتا ہے جو انجانے میں ہوتی ہے، جو نادانی میں ہو جاتی ہے، اور اگر جان بوجھ کر کے ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے اس کو نہ کرنے کا اگر عہد کرتے ہیں اور اس پر نادم ہوتے ہیں تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے، لیکن کرتا رہتا ہے اور معافی بھی نہیں مانگتا ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ اپنے امام صاحب سے معلوم کر لیجئے، وہ مسئلہ بتا دیں گے، مجھے تو اتنا نہیں معلوم ہے، لیکن یہ ہے کہ جب اللہ نے کوئی پیغام دے دیا اس کی خلاف ورزی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اگر دین جب آپ کے پاس میں آ گیا، مذہب اسلام جب آپ کے پاس میں آ گیا، قرآن کریم جب آپ کے پاس میں آ گیا، تو اب اگر اپنے چاچا کی بات مانتے ہوئے اسلام کے خلاف کوئی عمل کرتے ہو، اپنے تایا کی بات، اپنے دادا کی بات، اپنے نانا کی بات مانتے ہوئے اگر کوئی بات بفرض محال اپنے رشتہ داروں کی بات مانتے ہوئے کوئی ان کی اتباع کرتے ہو تو مالک من اللہ من ولی ولا واق، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان لیجئے پھر اللہ سے تمہیں بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ اپنے نبی کو بھی ڈانٹ دیا اللہ نے، اگر تم نے ہمارے دین کے خلاف ہو کر کے اپنے رشتہ داروں کی بات مانتے ہوئے ان کے ہاں میں ہاں ملا دی تو یاد رکھیے گا قیامت کے روز اللہ سے بچانے والا تمہارا کوئی نصیب نہیں ہوگا، نہ کوئی حمایتی ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ تمہارا کوئی نصرت کرنے والا ہوگا، نہ کوئی تمہارا ضمانتی ہوگا، نہ تمہارا کوئی گارنٹر ہوگا، نہ اللہ کا مقابلہ کرنے والا کوئی ہوگا۔ اس لیے جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا تو اے بھائیو، اللہ کے نبی کے ہم امتی ہیں، اس کا نام لینے والے ہم ہیں، تو اگر ہم سے خطا ہو جائے، ہم سے گناہ ہو جائے، ہم سے قصور ہو جائے، ہم سے خطائیں ہو جائے، مسجدیں ہم سے ویران ہو جائے، گھروں میں پڑے ہیں، مسجد کے اندر نہیں آ سکتے ہیں، گھروں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے مسجد میں نہیں آ سکتے
سکتے ہیں تو کیا رب کریم کے لیے ہمارا کوئی مددگار ہو سکتا ہے؟ شاید نہیں ہو سکتا، نہیں، یقینی طور پر نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کو اپنا ولی، اپنا مددگار اور اپنا ناصر ماننا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی پیروی کرنا ضروری ہوگا۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ خوش ہوتے ہیں اس سے جو اے محمد آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضًا، اور بعض لوگ ان میں سے وہ ہے جو بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مجھے تو حکم ملا ہے اس بات کا کہ میں تو اللہ کی عبادت کروں گا، وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ گردانوں گا، الیہ ادعو و الیہ مآب، اور میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طریقے سے ہم نے اس قرآن حکم کو عربی زبان کے اندر نازل کیا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پیروی کرنے لگے ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آن پہنچا ہے آپ کے پاس میں علم، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو نہیں ہوگا تیرے لیے اللہ سے کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی بچانے والا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔